مساجد کی کمیٹیوں کے احباب میں، مسجد کے ذمہ داران میں اکثر و بیشتر وہ ہوتے ہیں، سینکڑوں مسلم ایریاز کا اگر جائزہ لیا جائے، وہاں کی مسجدوں کا جائزہ لیا جائے اور وہاں کی مسجد کی انتظامیہ کا اور کمیٹی کا جائزہ لیا جائے، الامان والحفیظ، میں صاف طور پر یہ لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ سینکڑوں مسلم محلوں کی اور پھر تلنگانہ کی، ہماری ریاست کی، اور پھر بالخصوص شہر حیدرآباد اور اطراف و اکناف کے اضلاع کا بھی وہی حال ہے کہ مساجد کی کمیٹیوں کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اور ابتر سے ابتر بلکہ بدتر بنتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ مسجد کی انتظامیہ میں، مسجد کی کمیٹی میں جو احباب ہونا چاہیے اور جن افراد کو اور جن احباب کو مسجد کی خدمت کرنا چاہیے، وہ تو کوسوں دور تک نظر نہیں آتے ہیں۔ مسجد کا صدر روڑی شیڈر ہوتا ہے، مسجد کا صدر شرابی ہوتا ہے، مسجد کا صدر اور پھر فائنانسر ہوتا ہے، مسجد کا صدر مالدار تو ہے لیکن محلے میں اس کی کوئی اوقات اور کوئی احترام اور کوئی عزت باقی نہیں رہتی ہے۔ کیسا آدمی؟ مسجد کا جو سیکریٹری ہوتا ہے، مسجد کے گھر کے لیے جو تعمیر میں آگے بڑھنے کے لیے آواز لگاتا ہے، اس کا معاملہ ایسا ہے، جمعہ کو نظر آئے تو جمعہ کو نظر آتے ہیں، ایسے بھی بعض خوش نصیب ہیں کہ عید کو نظر آتے ہیں تو عید کو مسجد آتے ہیں۔ آپ بتائیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرم الرجل مخافت شرہ، اکرم الرجل مخافت شرہ۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، ابواب الفتن میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ آدمی کا اکرام کیا جائے گا اس کے شر سے ڈرتے ہوئے۔ فرمایا اس کو سلام کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے سلام کیا جا رہا ہے کہ بھئی اگر ان کو سلام نہیں کریں تو مسجد میں آنے نہیں دیتے ہو، اس لیے سلام کیا جا رہا ہے، اگر ان کو سلام نہ کریں تو پھر مسجد کی خدمت سے نکال دیں گے وہ، اس لیے سلام کیا جا رہا ہے کہ بھئی پورے محلے کے ایک صاحب تو فخریہ طور پر ابھی حال میں سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہو رہا ہے بہت زیادہ ویڈیو، ایک صاحب فخریہ طور پہ یوں کہہ رہے ہیں، ہاں میں 4 مسجدوں کا صدر ہوں، اور پھر انہوں نے جب آگے گفتگو کی، الامان والحفیظ کہ گالیوں کی بوچھار زبان سے نکل رہی ہے، نہ گفتگو کا سلیقہ ہے، نہ بات کرنے کا انداز ہے، نہ ان کے چہروں سے سجدوں کے آثار نظر آتے ہیں، نہ انہیں مسجد کی آبادی سے کوئی سروکار ہوتا ہے، صرف اور صرف مسجد کے معاملات میں دخل اندازی پیسوں کی وجہ سے، مال ہے، مسجد کے اطراف میں ملگیاں تعمیر کی گئی ہے، لاکھوں روپے مسجد کی آمدنی ہے، اور پھر مسجد کے طہارت خانوں کا عالم یہ ہوتا ہے، اور مسجد کے اندر جہاں سجدہ کرنے کے لیے ایک نمازی جاتا ہے، عالم یہ ہوتا ہے کہ جہاں مصحف اور قرآن کریم رکھے ہوتے ہیں دھول اور گرد میں ڈوبے ہوتے ہیں، اور پھر انہیں پڑھنے کے لیے کوئی ہاتھ ملے تو بڑی آسانی سے پڑھنا اسے میسر نہ آ سکے۔ سینکڑوں مساجد ہیں ہماری، آپ بتائیے کیا یہ کام صرف مسجد کے مؤذن کا ہوتا ہے؟ کیا یہ کام صرف مسجد کے خدمت گزار کا ہوتا ہے؟ تمام احباب جو کمیٹی میں پائے جاتے ہیں، جنہوں نے بڑے شوق سے اپنا نام کمیٹی میں لکھوایا ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں جو فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہو، کوئی ایسا بندہ نہیں جنہیں قرآن پاک کی تلاوت آتی ہو، کوئی ایسا بندہ نہیں جو فرائض کو جاننے والا ہوتا ہے۔ بے شرمی کی حد تو یہ ہے کہ غسل کے فرائض تک کمیٹی کے احباب کو پتہ نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے سینکڑوں مسجدیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے
کہ ایسے احباب کو فوراً اپنے دامن میں جھانکنا چاہیے، فوراً اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی شر پھیلایا جائے اور انہیں مسجد سے بے دخل کر دیا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو مسجد کے کمیٹی کے احباب ہوتے ہیں، مساجد کی کمیٹی کے احباب ہوتے ہیں یا مساجد کے صدور ہوتے ہیں، وہ افراد اور وہ احباب جو کہ مال کی ٹھوس کی بنا پر یا پھر اپنا رعب اور دبدبہ روڈیزم کی وجہ سے قائم رکھے ہوئے ہیں اور مسجد میں آ کر بڑی آوازیں نکالنے والے ہوتے ہیں، انہیں سن لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت اسے قرار دیا ہے۔ اور میں ان احباب سے بہت محبت بھرے لہجے میں اور بڑے پیار سے، بہت ہمدردی کے ساتھ میں یوں کہتا ہوں، آپ اللہ کے لیے، اللہ نے آپ کو موقع دیا کہ آپ اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں، آپ اپنا جائزہ لیں، پچھلی زندگی پہ توبہ کریں، آئندہ کے لیے عزم مصمم کریں کہ آپ اللہ کے گھر کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی نیت سے کریں گے، مسجد کی صفائی کی نیت سے کریں گے، اور مسجد میں جو خدام ہوتے ہیں، چاہے امام ہو چاہے مؤذن ہو، ان کی ضروریات کا خیال یہ آپ کے ذمے ہے۔ اگر بیت المال ہوتا تو بیت المال کے کندھوں پر یہ ذمہ داری عائد تھی، اگر بیت المال نہ ہو تو مسجد کے ٹرسٹیز کے ذمے یہ ذمہ داری عائد